لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تعالی نے اس دنیا کو جو بنایا ہے تو آپ غور کیجئے کہ مختلف چیزیں مختلف کاموں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں. اور جو چیز جس کام کے لیے ہے وہ اس کے برعکس کوئی کام کرے یہ اس چیز کے لیے ممکن نہیں ہے. سورج کو اللہ تعالی نے روشنی کے لیے بنایا ہے، حرارت کے لیے بنایا ہے. سورج سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں تاریکی کو پھیلائے یا بجائے حرارت کے برودت ٹھنڈک دنیا کو دے. چاند کو اللہ تعالی نے جن مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے چاند اس کے مطابق کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہوا جو چلتی ہے تو جن مقاصد کے لیے اللہ نے ہوا کو رکھا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے. پھر موسم میں تغیر آتا ہے دھوپ اور ہوا کی وجہ سے، اور بعض ایسے عوامل جن کو ہم دیکھ اور سمجھ نہیں سکتے وہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور خزاں کا موسم آ جائے پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ خزاں کے موسم میں بہار پیدا کر دی جائے. ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور اللہ نے اسے باندھ رکھا ہے. وہ اپنی اختیار سے اپنی روش سے الٹی چلے یہ ہو نہیں سکتا. بس اللہ کی اس کائنات میں لے دے کے ایک انسان ایسی چیز ہے جو اس زمین پر آباد اور دکھائی دیتا ہے، اور یہ اختیار کی دولت اللہ نے اسے ہی دی. چاہے تو اچھا بن جائے، چاہے تو برا بن جائے، چاہے تو سخاوت سے کام لے، چاہے تو اپنا پیسہ روک لے، بخل سے کام لے، جو جی چاہے کرتا رہے. اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، اپنی باقی مخلوق کو اس نعمت سے نہیں نوازا. آپ کبھی غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ اختیار کیوں دیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ اگر اختیار بندے کو نہ ملے تو امتحان کے کوئی معنی نہیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، تو فتنہ سے مراد وہ اردو والا فتنہ نہیں ہے جو شور اور شر پیدا کرتا ہے.
اس سے مراد آزمائش ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنے مال کو صحیح راہ میں خرچ کرتے ہو، غلط طرح خرچ کرتے ہو، یہ سب تمہارا اختیار ہے. یہ آزمائش ہو گئی، امتحان. ایک عیب کوئی بچہ محلے میں کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ فلاں لڑکے نے ایسا برا کام کیا، اور وہی عیب جب اپنا بیٹا کرے اور کہے کوئی کہ صاحب آپ کے بیٹے نے کیا، تو اب اختیار کا پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ یہ کہے کہ میرے بیٹے نے بھی غلط کام کیا جیسے وہ فلاں نے کیا، یا یہ کہے کہ نہیں نہیں ہمارے بیٹے نے تو ایسا کام نہیں. آزمائش ہو گئی نا، کہ دوسروں کے عیب دکھائے اور اپنے عیب کو تعویل کرے. تو یہ آزمائش ہے بندے کی. یہ وہ معنی ہے فتنہ کے اختیار جو بندے کو اللہ نے دیا ہے. تو یہ اسی لیے کہ فتنہ آزمائش کی بات ہے، اس کا ترجمہ. اس طرح سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالی نے اختیار کی دولت سے نہ نوازا ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ تمام انسانی اخلاقیات کو اپنے اختیار کے تحت استعمال کرے. غصہ ہے، نفرت ہے، محبت ہے، ہمت ہے، الغرض کئی چیزیں جو انسانی اخلاقیات پر مبنی ہیں. اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تم جو دنیا میں جاؤ گے تو ان اخلاقیات کو استعمال کرنا ہے، اور اختیار ہم تمہیں دے رہے ہیں. چاہو تو اچھی طرح استعمال کرو اور چاہو تو بری طرح استعمال کرو. ثم ان الینا ایابہم، پھر تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. اس لیے یہ جو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے انسان کو اور اخلاقیات دی ہیں انسان کو، یہ دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں. اور پھر سارے انسانوں کو چھوڑ کر اللہ نے ان میں ایک قوم امت کو چنا، مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ تو اور بھی زیادہ قابل توجہ ہے. اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ تم جو دنیا میں جاؤ گے تو تم ایسی مخلوق، ایسے امن اور آشتی کے پیغمبر اور اس کا پیغام پہنچانے والے بن کے جاؤ کہ لوگوں کو تمہیں دیکھ کر نصیحت حاصل. یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ مسلمانوں کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے چال ڈھال اور چال چلن سے یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی اللہ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ ان کا رویہ اخلاقیات کے باب میں کیا رہا. آپ کو صبح شام ہر گھنٹے میں ہر دن میں زندگی کے یہاں دوسری اقوام سے واسطہ پڑتا ہے. عیسائی آپ سے ملتے ہیں، یہودی آپ سے ملتے ہیں، لا مذہب لوگ آپ سے ملتے ہیں، اور آپ سب کے لیے مسلمان ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ یہ اس کا نام ہے تو یہ مسلمانوں کا نام ہے، اور مسلمانوں کا کردار اس ملک میں وہ آپ سے پتا چلے گا، آپ میں سے ایک ایک فرد سے پتا چلے گا کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اس لیے
آپ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کیجئے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے ممالک سے کمانے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے یا علاج کی غرض سے یا کسی اور مقصد سے یہاں آ بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا کافروں کی نظر میں ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہا۔ یہ وہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اچھی طرح، اور ان کی نبوت کا امتیاز جو ہے اس میں سے ایک بات یہ شامل ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے لیے اتنے اچھے تاثرات دیے، اتنے اچھے تھے وہ، اتنے شفیق، اتنے مہربان تھے کہ لوگوں نے انہیں دیکھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ دین ہے اور یہ اس کی دعوت دینے والے ہیں اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو انہوں نے اپنی آبائی رسوم، دین، دنیا سب ترک کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر۔ یہ اخلاقیات مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ جتنے بھی مواقع آتے ہیں زندگی میں اور غیر مسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، تو ہم سب کو نفرت اور شدت اور وحشت اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ نمونہ بتانا چاہیے کہ ہمارے اخلاقیات تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیے، ہمیں بتلائے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقیات کے معاملے میں یہ حال تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من تقم لنفسہ، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لی۔ وہ دشمن جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں دور کا، یہودی ہیں، خیبر میں آپ تشریف لے گئے اور بکری کے گوشت میں زہر ملا کے آپ کو دیا گیا، اور اس زہر کا اتنا اثر تھا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ لوگوں وہ جو زہر مجھے 3 برس پہلے دیا گیا تھا، 4 برس پہلے خیبر میں، وجد تو میں اب تک اس کا اثر پاتا ہوں انقطعت، اور لگتا ہے میری یہ گلے کی رگ، جان کی رگ اس سے کٹ رہی۔ مگر اس عورت کو بلایا گیا جب خیبر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا پوچھا کہ زہر اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی زہر ملایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں ایسے کیا؟ اس نے کہا اگر آپ نبی نہیں ہیں تو میں نے سوچا جان چھٹ جائے، اور اگر نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اور اس عورت کو آپ نے اپنی خاطر سے کچھ نہیں کہا۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ کھایا تھا، بشر رضی اللہ عنہ نے، انہیں پتہ نہیں چلا، ان کے انتقال ہو گیا اور اس قانون کے تحت اس عورت کو قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی انتقام نہیں کیا۔ کیا ہمارا ظرف کافروں کے مقابلے میں اتنا ہے کہ کوئی کافر غیر مسلم ہمیں مارنا چاہے تو ہم کہیں کہ ہمیں تو اس کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں بس ایسا کردار پیش کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے کہ وہ غلط کر رہا ہے، ہم نے اچھائی کرنا ہے، وہ برائی کی بات کر رہا ہے، ہم نے اچھائی کی بات کرنی ہے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا ہمارا کہ ہم لوگوں کو کمتر سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ کہتے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں مکہ مکرمہ میں بدر کے بعد، تو کہنے لگے بڑے دکھ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگے اس نے بدر میں ہمیں شکست دے دی ہے اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کا سر اتار دیا جائے۔
تو ایک آدمی نے سنا اور اس نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض کا بوجھ نہ ہوتا تو میں یہ کام کراتا. صفوان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کتنا قرض ہے؟ اس سے کہا اتنا قرض ہے. اس کا میں ادا کر دوں گا، تم یہ کام کراؤ. اور وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. ان کا تو جو بھی قصہ ہو، اور وہ مسلمان ہو گئے مدینہ منورہ میں پہنچ کر، مگر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی ایسی حرکتیں تھیں جو کسی طرح قابل معافی نہیں تھیں. مکہ جب فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو اڑا دو جہاں کہیں بھی، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ ولو باسفار الکعبہ، کعبۃ اللہ کے پردوں میں بھی اگر یہ کافر چھپے ہوئے ہوں نا تو انہیں قتل کر دیں. اتنا سخت حکم دیا. اور صفوان رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بھاگ کر جدہ چلے گئے. ان کا بھی نام تھا ان میں جنہیں قتل کرنا تھا. تو جدہ میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا، بلکہ پہلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ صفوان کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے قتل کیا جائے. انہوں نے کہا وہ ڈر کے جدہ بھاگ گئے ہیں، اور اگر آپ مجھے امان دیں، وعدہ کریں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو وہ آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وعدہ ہے. وہ چلے، پھر عرض کیا کہ وہ صفوان مجھ سے پوچھیں گے تو میں انہیں آپ کی کیا نشانی بتاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کر دے دی اور فرمایا یہ صفوان کو دینا اور اسے کہنا یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں. صفوان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، ساری زندگی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، حتیٰ کہ قتل کی سازشیں سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور آ کے کہا کہ آپ نے مجھے امان دی. آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں پناہ دی. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں کہیں گے. فرمایا کچھ نہیں. کہا میں 2 مہینے غور کروں گا کہ اسلام قبول کروں یا نہ کروں. کوئی اتنے وسیع ظرف کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا صفوان 2 نہیں 4 مہینے غور کرو، 4 ماہ بعد آنا. بس وہ چند دن گزرے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس جیسے وسیع ظرف کا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، کہ ہم نے کس طرح انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، کس طرح اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. ابو جہل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ابو لہب سے کس کو نہیں پتا؟ بچہ جو مکتب میں جاتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ دشمنی کیا تھی اور کیا چیزیں تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا بھئی ابو لہب کے بیٹے کہاں؟ لوگوں نے کہا وہ آپ سے ڈر رہے ہیں، ان کی ماں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے باپ نے برا سلوک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، گلے لگا لیے اور آپ نے فرمایا تم تو میرے بھتیجے ہو اور میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. اور درہ جو ابو لہب کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا درہ کیا خیال ہے، کہاں رہنا ہے، کیا تمہاری گزر اوقات ہے، ساری چیزیں پوچھتے رہے. وہ مسلمان ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو درہ جو مسلمان ہوئی ہیں کبھی اس کے سامنے اس کی باپ اور ماں کا ذکر نہ کرنا جو میرے ساتھ کرتے رہے، کہیں ایسے نہ ہو اس بچی کے دل کو رنجش پہنچے. ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ سب چیزیں لکھی. ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کی شرارتیں کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا حال تھا. اس نے قسم کھائی کہ اگر یہ حرم میں نماز آئندہ پڑھے گا یہ شخص تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں. اور وہ آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا آگ نظر آتی. اتنا جانی دشمن. اور اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو بھاگ گئے. ان کی اہلیہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو بہت رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے اور آپ تو ہمیشہ معاف کرنے والے.
آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ان کا اکرمہ یمن بھاگ گیا ہے، دور چلا گیا ہے، آپ اسے امان دیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل امان دیں گے، اسے لے آؤ۔ وہ گئیں، اپنے شوہر کو لے کے آئی ہیں، اور صحیح حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ جب داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے لپکے کہ اوپر کی چادر گر گئی اور جسم لوگوں کو نظر آنے لگا، اور گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اور آپ نے لفظ یہ ارشاد فرمائے مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید، بڑا اچھا ہوا وہ لڑکا آیا ہے جو بڑا اچھا سوار ہے، المہاجر بڑا اچھا ہجرت کرنے والا ہے، اچھا کیا ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس میں سے کوئی چیز عنایت فرمائی اور فرمایا کہ پچھلی باتیں انہیں چھوڑ دو اور تم اللہ کی راہ میں کام کرو۔ یہ ظرف ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ ہم لوگ کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے ملتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی چیز نہیں ہے، ان کو دعوت دیجیے، ان کو اللہ کے دین سے روشناس کرائیے، انہیں بتائیے کہ کیا کیا چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اور آپ کو اسی ملک میں رہنا کہ جتنا ان کا ملک ہے اتنا ہی آپ کا بھی ملک ہے۔ مسلمانوں کا حق بنتا ہے اس پہ، مسلمانوں کی اولادیں یہاں ہیں، مسلمانوں کی مساجد یہاں ہیں، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماں، ہر ملک ہمارا ہی ملک ہے کہ ہمارے پروردگار کی زمین ہے۔ آپ اپنے اس حق کو استعمال کیجئے، اور اس کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اپنے اخلاق، اپنی اچھی باتوں کے ذریعے غیر مسلموں کے سامنے رکھیے۔ آپ کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان ہو جائے، ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا یمن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان یہدی بک اللہ رجلا، علی ایک آدمی تیری وجہ سے اگر مسلمان ہو گیا تو خیر من حمر النعام، یہ سرخ اونٹوں کے گلے، یہ سرخ اونٹوں کی بڑی تعداد، اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھے اجر دے۔ مت نفرت کی دیواریں قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو یہاں کی فوج میں بھیجیں، اپنی اولادوں کو یہاں کی پولیس میں بھیجیے، اپنی اولادوں کو یہاں کی زبان سکھائیے۔ جو مسئلہ ہے بچے سیکھ جاتے ہیں، اس زبان میں لٹریچر کہاں سے آئے، کہاں سے پڑھائیں، یہ محنت کیجیے۔ 2-4 منٹ آپ کے اور لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ نے غور فرمایا ہے کبھی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سیرت پڑھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے بعد ایران میں، مصر میں اور سکندریہ مصر کے علاقے میں جہاں جہاں خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو کہ تم اسلام قبول کر لو، آپ کو معلوم ہے وہاں کس کو بھیجا ہے؟ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ان لوگوں کو بھیجا ہے جو وہاں کی زبان جانتے تھے، بادشاہ سے جا کے بات کر سکتے تھے۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا۔ اگر انتخاب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بنیاد پر ہوتا کہ ان کی صحابیت کا شرف ہے، قدیم ہے اسلام میں، یہ نہیں کیا، بلکہ حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کیونکہ وہ رومیوں کی زبان عبرانی جانتے تھے، اور اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ بعض محدثین کی رائے فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جہاں جہاں جو خط لے کر گیا، وہ رات کو تو عرب ہی تھا، سویا تو عربی آتی تھی، اور صبح اٹھا تو اس علاقے کی زبان اللہ نے اسے سکھا دی۔ محدثین کی رائے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہیے، اس کی کرامت کہیے یا فراست کہیے کہ ان لوگوں کو بھیجا جنہیں وہاں کی زبانیں آتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کے بغیر کیسے آخر سے بات ہوگا؟ بڑی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے جو کہتے ہیں اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھاؤ، انگلش نہ سکھاؤ۔ انگلش تہذیب سے نفرت 100% درست ہے، ان برائیوں سے جو اس تہذیب میں، وہ تو کسی بھی تہذیب میں، مگر جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، خدا نے اگر پوچھا آپ سے قیامت میں کہ تم ساری زندگی وہاں رہے اور اسلام کے لیے کیا کیا، تو کیا جواب دیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا احساس فرمایا اور حسن فراست تھا ان کا کہ ان لوگوں کو بھیجا جو وہاں کی زبان میں جا کر کام کر سکیں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے سکیں. یہ کام کرنے کی یہ وہ اخلاقیات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو زیر کر لی. مکہ مکرمہ میں قریش نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جہاں تک کہ ایک غار میں 3 برس بند رہے. شعب ابی طالب جو تھا یہ کیا تھا؟ 3 برس معمولی بات ہے، ایک گندم کا دانہ نہیں جا سکتا تھا. اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ ہم چمڑے کے ٹکڑے ابال کر کھانے پہ مجبور ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور درختوں کی چھال اتار کے کھاتے تھے. بچے تڑپتے تھے بھوک سے اور قریش کو کوئی ترس نہیں آتا تھا. یہ انہوں نے کیا 3 سال. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جب موقع آیا تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ قریش کے پاس گئے تھے کسی کام سے، وہاں کچھ بات چیت ایسی ہو گئی. ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یمامہ سے سارا غلہ قریش کے لوگوں میرے پاس سے آتا ہے نا، آئندہ برس دیکھ لیں. غلہ نہیں بھیجا. مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، ایسا قحط پڑا کہ ابو سفیان کہتے تھے آنکھیں چندے آ گئیں اور زمین نظر آنا دشوار ہو گئی. اتنا قحط تھا، اتنی بھوک تھی. تو خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو رشتہ داری جوڑنے والے ہیں، ہم پہ مشکل وقت آ گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وقفہ نہیں کیا، بلایا اپنے کاتب کو اور فرمایا ثمامہ کو خط لکھو، غلہ مت روکے، کھانے کے لیے بھیج. جنگ اپنی جگہ پر، لیکن ان کے کھانا پینا اس کا احساس اپنی جگہ پر. یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت کو پڑھا نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. یہ کام ہمارے اور آپ کے کرنے کے ہیں. اپنی اگلی نسلوں کو اس کے لیے تیار کیجیے. وہ یہاں کے سارے محکموں میں جو شرعاً جائز ہیں ان محکموں میں جائیں، وہاں جا کر نمونہ بنے اور دکھائیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، تاکہ اندازہ ہو یہ قوم کتنی سلامتی والی ہے، یہ قوم کتنی امن والی ہے. اور یہ قوم، اس کا پیغمبر اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہی امن والی تھا، آمنہ، ایمن، ام ایمن. یہ ساری چیزیں امن اور سلامتی کی ہیں. کوئی وقت نہیں ایسا، کوئی ضرورت نہیں کہ نفرت کی دیواریں آپس میں حائل کی جائیں اور نفرتیں سکھائی جائیں. ان چیزوں پر آپ غور کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی